وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ لا الہ اللہ اللہ کی وہ ذات ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر اسی ہی کی ذات ہے۔ اللہ اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی، الحی القیوم الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں آتی اس کو نیند اور نہ اونگ، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے ہاں، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے، وما خلفہم اور جو پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ نہیں احاطہ کر سکتی کوئی چیز اس کے علم کا، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی، اس کی پاور آسمانوں اور زمینوں سے، ولا یؤودہ اور اس کے لیے مشکل نہیں، حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیات میں سب سے بڑی آیت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں وہ ساری فضیلت والی ہیں، ہر ایک آیت بڑی عظیم ہے، لیکن ان آیات کے اندر بھی مراتب کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے آیت الکرسی کی بڑی شان ہے، کیونکہ جس طرح دنوں میں سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے جمعے کو ایک شان عطا کی ہے، راتیں ساری بڑی عجیب ہیں، عظیم ہیں، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ نے شان عطا کی ہے، صبح ساری بڑی عظیم ہیں، لیکن اللہ نے یوم نحر کو جو عظمت عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، والفجر۔ اسی طرح انبیاء سارے شان والے ہیں، لیکن آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کتابیں ساری عظیم ہیں،
آسمانی کتابیں جتنی ہیں، لیکن جو شان قرآن کریم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ صحابہ سارے شان والے، سارے جنتی، لیکن جو عظمت اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا کی ہے وہ انہی کا ایسا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سارا ہی شان والا ہے، سارا ہی بڑا عظیم ہے، سارا ہی بڑا بابرکت ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات میں سے بھی اللہ پاک نے جس آیت کو فضیلت عطا کی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی سیڑھی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات فرشتوں کو اس کے پیرے کے لیے لگا دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ پاک اسی کے گھر کا پیرا فرشتوں سے نہیں کرواتے، بلکہ اس کے دائیں بائیں پڑوسیوں کے گھروں کا پیرا بھی اللہ پاک فرشتوں سے کروا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد اپنی جگہ تبدیل کرنے سے پہلے اب جیسے سلام پھرا نا نماز کا تو جگہ تبدیل نہیں کی، دوسری جگہ اٹھ کے نہیں گیا، جگہ تبدیل کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ پاک کبھی دشمن کو اس پر غلبہ عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ پاک اسی کو غالب کریں گے۔ آپ دیکھیں کتنی برکات ہیں، لیکن پڑھے کون؟ اور ہر ایک کو خوش قسمتی یہ ہے کہ آیت الکرسی یاد ہوتی ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے تو کتنی بڑی برکت والی بات ہے۔ ایک آدمی گھر کو تالا لگاتا ہے اور تالا لگانے کے بعد حفاظتی انتظامات کر جانے کے بعد پھر جب وہ آیت الکرسی پڑھ کر اس گھر کو اللہ کے سپرد کر کے چلا جاتا ہے، اللہ پاک کبھی اس گھر کے قریب چور کو نہیں آنے دیتے، ڈاکو کو نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح جو آدمی سوتے وقت اپنے بستر پر لیٹتا ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک اگر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کبھی اس کو ایمان کے بغیر اس کا خاتمہ نہیں فرمائیں گے، اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی اور ساری رات وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنی بڑی باتیں ہیں۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی ہاتھ ملائے، سلام کرے، سلام کرنے کے بعد رخصت ہو رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، دوسرا بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی کے اختتام پر وہ دونوں اپنے ہاتھ چھڑا دیتے ہیں، اللہ پاک دوبارہ زندگی میں ان کو ضرور ملنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اپنے پیاروں کو ہم رخصت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اس کو معمول بنانا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے درس میں ایک بات سامنے آئی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جا رہا ہے اور جو ہی والد سے ملتا ہے اور بیٹا اور باپ دونوں ملاقات کرتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں، بیٹا پھر واپس آ جاتا ہے۔ آخر تنگ ہوا، باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان کیا بات ہے، میں شہادت کی غرض سے جاتا ہوں، میں شہید نہیں ہوتا۔ کہا بیٹا اگر آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ گے تمہیں دشمن نہیں مار سکے گا۔ تو دوبارہ انہوں نے ایسے ہی کیا، آیت الکرسی پڑھے بغیر والد کو سلام کیے چلا گیا تو شہید ہو گیا۔ اس لیے جب آپ ملتے ہیں تو ہاتھ چھڑانے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں پھر ملاقات نصیب فرمائیں گے۔ آدمی والدہ کو مل کے جائے، والد کو مل کے جائے، کتنا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ لوگ امریکہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، اسی طرح سعودی عربیہ جاتے ہیں، اور ممالک کے اندر جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، تو ملاقات کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے چلے جائیں، اللہ پاک گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے، بچوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور زندگی میں دوبارہ ملاقات بھی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو بہرحال ایک اور واقعہ حدیث کے اندر لکھا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بیت المال کا غلہ بہت سارا ایک جگہ سٹاک کیا ہوا ہے۔ آج تو ہمارے پاس سٹور ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، آگے شٹر ہوتے ہیں، پھر وہ تالے لگائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ انتظامات نہیں ہوتے تھے، لوگ خود جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ کھجور کے پتوں کی باڑ لگائی ہوئی ہے اور بہت سارا غلہ ہے، اناج ہے رکھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فلاں جگہ سٹور ہے بہت بڑا، اور وہ مال غنیمت کا مال ہے، غلہ وہاں پڑا ہوا ہے، مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے، جب فرصت ہوگی تو اس کو تقسیم کریں گے، تو ایسا کریں اس کا کوئی آدمی پہرا دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، نماز بھی پڑھتے ہیں، رات گزارنی ہے نا، حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا دی ہے، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی درود پاک پڑھتے ہیں، تاکہ رات بھی گزر جائے اور میں پہرا بھی دے دوں۔ اتنے میں دیکھا ایک کونے میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، دوسری طرف کھش کھش کی آواز آتی ہے، جس طرح کوئی آدمی کسے جئی پہ آ کے بڑھ جل دے نا تو کیا ہوتا ہے کھش کھش، تو جس طرح کوئی آدمی وہ اناج کے دانے وہ اپنی تجوریوں میں بوریوں میں بھر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے گئے تو جل کے دیکھے بڑھا ایک لگے دا بوریوں میں دانے پردے لگے دا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا اے بوڑھے بدبخت، کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو؟ کانپا اور بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا ابو ہریرہ میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، چوری نہیں کرتا، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بچیاں بھوکی ہیں، میرے گھر کے اندر فاقہ ہے، تو میں اس لیے یہاں آیا ہوں، تو میں چور نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ وار تھوڑا ہی ہوں، تو میں اس لیے یہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا چوری نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں۔ کہنے لگا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، یہ دیکھو میں تھوڑے سے دانے لے کے جا رہا ہوں، اس کے پیسے تم اپنے جیب سے ادا کر دینا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، چوری تو نہیں ہے، یہ تم پیسے ادا کر دینا۔ اور تب ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں پیسے دے دوں گا، یہ ان دانوں کے بدلے میں دانے رکھ دوں گا۔ تو نال جلدے ویلے آختا ہے دیکھ مڑا کسا کو آخی نہ میں مجھ بے عزت ہو جلساں، مڑا کسا کو آخی نہ کسا کے گال نہ کری میں بے عزت ہو جلساں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ چپ ہو گئے، پیسے بھی دے دیے، وہ کمی بھی ذہن میں پوری کر لوں گا، لیکن اس بوڑھے کا پردہ میں چاک نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، صبح کی نماز کا وقت ہوا، حضرت ابو ہریرہ آئے، مسجد نبوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تعال یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ادھر آؤ، رات کیسی گزری؟ یا رسول اللہ بڑی اچھی گزری، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں یا رسول اللہ، کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، چوکیداری کرتے ہوئے میں نے رات گزاری ہے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دس بتا اس چور کا کیا بنا؟ اللہ اکبر، اس چور کا کیا بنا؟ اس چور کا کیا بنا؟ یہ کس نے بتایا نبی علیہ السلام کو؟ بولو، کس دسیا؟ کیونکہ جبرائیل آتے تھے نا، بتاتے تھے، جبرائیل نہ بتائیں تو حضور کو بھی پتہ نہیں ہوتا، حضور بھی تب بتاتے ہیں جب جبرائیل بتاتے ہیں، اور جبرائیل کو بھی تب پتہ چلتا ہے جب خدا بتاتا ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، علم غیب کس نہ میں دانت بجز پروردگار، ہر کسے گوید کے میدانت بہو باور مدار۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل دھڑکنے لگا، یا رسول اللہ میں تو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا،
کہ میں تیرا پردہ چاک میں کسا کو نہ دساں تے تس آپ ہی پوچھ کے دس اس چورا دا کے بنیا، اس چورا دا کے بنیا۔ یا رسول اللہ چور نہ ہو، اس کو چور نہ ہو، اس جو کچھ کھڑے میں دیساں اس نے جنک پوکھیا سے، اس کی بیوی بھوکی تھی، اس کے گھر میں فاقہ تھا، بیچارہ مجبور تھا، لے گیا، میں اس کی کمی پوری۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں۔ دوسرے دن گئے، حضرت ابو ہریرہ آج بھی تو نے چوکیداری کرنی ہے، خدا کو لو کچھ چھپے دے بولو یار، ہاں ایسی لوگوں کو لو چھپتے ہیں، خدا کو لو چھپکتے آدمی اللہ۔ دوسرے دن پھر گئے حضرت ابو، دیکھا پھر کھچ کھچ دا آواز آدھے، دوئی گٹھا بیچو، دوئے پاسے پردے لگے، گئے اٹھ کے جھل کے دیکھا، جا کے دیکھا وہ بدبخت بوڑھا پھر لگا ہوا ہے، پھر پکڑ لیا، کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر منتیں کیتیاں، زاریاں کیتیاں، پیر پکڑ کے دے، اس ویلے چھوڑ دے، میں پھر کدے بھی نہ کردا۔ اللہ اکبر، چھوڑ دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے نہیں پوچھا۔ تیسرا دن پھر ہوا، تیسرا دن پھر ہوا، تیسرے دن پھر پکڑ لیا، پھر آ گیا، کہا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسی سے باندھ دیا، ہاتھ بھی باندھ کے دے، پیر بھی باندھ کے دے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اب لیٹ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں تجھے اٹھا کر محمد مصطفیٰ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا اور حضور علیہ السلام تجھ پر حد جاری کریں گے۔ اسلامی نظام تھا نا، چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ پاکستان تے نہیں نا، اتھے تے ہاتھ کپنا لے آپ نال ملے دے انہیں، یہ تو خود ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں اوے گئے فلانا کٹ کے الے پوچھ، اللہ اکبر، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ بددا صاحب بڑا رویا۔ حضرت ابو ہریرہ علم پر بڑے حریص تھے، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی چمٹے رہتے تھے۔ لگے کدے تو مجھے چھوڑ دے میں نا ابو ہریرہ، تو کو ایک علم دی ایجی گل دساں جڑی ساری زندگی تو کو کم آسی۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتا، اگر تو نے مجھے نصیحت وصیت کوئی ایسی علمی بات بتا دی تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ابو ہریرہ سن، میں شیطان ہوں، مجھے نہ دانوں کی ضرورت ہے نہ اناج کی ضرورت ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا ہوں؟ شیطان ہوں، ابلیس ہوں، لیکن تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں، کیونکہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو مجھے کھول دے گا، مجھے وہاں لے کے نہیں جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ، جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، میں کبھی اس کے مال کے اس کی جان کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایک باڑ لگ جاتی ہے، فرشتوں کی ایک فوج آ جاتی ہے میرے مقابلے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ سن کھول چھوڑے، پھر آئے نبی علیہ السلام کو لکھا، فرمایا تعال یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ادھر آ، دس کیا ہویا، کیا گل ہوئی؟ حضور علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح میں نے پکڑا، یہ ہوا وہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسا بڑا جھوٹا ورے گل بڑی سچی کر گیا ہے۔ آسا بڑا جھوٹا تھا، جھوٹا لیکن بات سچی بتا گئے۔ واقعی جو آدمی آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو اپنا ورد بنانا چاہیے۔ اب اس کے معنی کے اندر کیا اسرار و رموز ہیں وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی وہ ذات ہے کہ الہ کوئی نہیں الا ہوا مگر اسی ہی کی ذات ہے، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے اسرار رموز اور بہت ساری باتیں آگے آتی رہیں گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔